دریا کے کنارے آباد اس گاؤں کا نام چنارپور تھا۔ کہتے ہیں کہ کبھی یہاں ہر گھر کے صحن میں چنار کا درخت ہوتا تھا، اسی لیے اس بستی کو یہ نام ملا۔ صبح کے وقت جب سورج پہاڑیوں کے پیچھے سے جھانکتا تو دریا کی سطح پر سنہری لکیریں بنتی اور پرندوں کی آوازیں پورے گاؤں کو جگا دیتی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا جب چنارپور اپنی نیند سے جاگتا اور زندگی ایک نئی رفتار پکڑتی۔ اس گاؤں میں لوگ سادہ تھے مگر ان کی کہانیاں گہری تھیں۔ ہر چہرے کے پیچھے ایک قصہ، ہر دروازے کے پیچھے ایک دنیا۔ انہی دنیاؤں میں سے ایک دنیا رحمت چاچا کی بھی تھی، ایک بوڑھا کسان جس کے ہاتھوں کی لکیروں میں مٹی بسی ہوئی تھی۔ وہ صبح سویرے اپنے بیلوں کے ساتھ کھیتوں کی طرف نکلتا اور شام کو لوٹتے وقت دریا کے کنارے بیٹھ کر سورج کو الوداع کہتا۔ رحمت چاچا کے پڑوس میں سکینہ بی بی رہتی تھیں۔ ان کے شوہر برسوں پہلے شہر کی مزدوری میں گئے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ سکینہ بی بی نے اپنی بیٹی زرینہ کو اکیلے ہی پالا۔ زرینہ پڑھنے کی شوقین تھی۔ وہ گاؤں کے واحد اسکول میں پڑھتی اور خواب دیکھتی کہ ایک دن وہ استاد بنے گی۔ اس کے خوابوں میں چنارپور ایک ایسا گاؤں تھا جہاں ہر بچہ پڑھ لکھ سکے۔ اسکول کے استاد نعیم صاحب شہر سے آئے تھے۔ ابتدا میں انہیں گاؤں کی خاموشی عجیب لگتی مگر رفتہ رفتہ یہی خاموشی ان کی دوست بن گئی۔ وہ بچوں کو کتابوں کے ساتھ ساتھ زندگی کے سبق بھی پڑھاتے۔ نعیم صاحب کہتے تھے، تعلیم صرف نوکری کے لیے نہیں، انسان بننے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک دن گاؤں میں غیر معمولی ہلچل مچ گئی۔ شہر سے ایک خبر آئی کہ دریا پر ایک بڑا ڈیم بننے والا ہے۔ ڈیم بنے گا تو بجلی آئے گی، سڑکیں بنیں گی، مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ چنارپور کا بڑا حصہ پانی میں ڈوب جائے گا۔ یہ خبر گاؤں کے لیے آندھی کی طرح تھی۔ لوگ چوپال میں جمع ہوئے، بحث شروع ہوئی، آنکھوں میں خوف اور امید دونوں جھلک رہے تھے۔ چوپال میں سب سے پہلے رحمت چاچا بولے۔ ان کی آواز بھاری تھی مگر الفاظ میں درد تھا۔ یہ زمین ہمارے باپ دادا کی نشانی ہے، اگر یہ چلی گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ڈیم سے ترقی آئے گی، شہر قریب ہوگا، بچوں کو بہتر مستقبل ملے گا۔ سکینہ بی بی خاموش تھیں مگر زرینہ کی آنکھوں میں سوال تھے۔ نعیم صاحب نے سب کو غور سے سنا، پھر آہستہ سے بولے، ترقی ضروری ہے مگر اس کی قیمت بھی دیکھی جاتی ہے۔ ہمیں مل کر فیصلہ کرنا ہوگا، نہ کہ ایک دوسرے سے لڑ کر۔ دن گزرتے گئے۔ سرکاری افسر گاؤں آئے، نقشے دکھائے گئے، وعدے کیے گئے۔ کچھ لوگوں کو معاوضہ اچھا لگا، کچھ کو کم۔ رحمت چاچا کی زمین دریا کے بالکل قریب تھی، وہی سب سے پہلے ڈوبنے والی تھی۔ رات کو وہ دیر تک جاگتے رہتے، بیلوں کے گلے پر ہاتھ پھیرتے اور خاموشی سے آنسو بہاتے۔ زرینہ نے اپنی ماں سے کہا، اماں اگر گاؤں ڈوب گیا تو ہمارا اسکول؟ سکینہ بی بی نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، جہاں علم ہو وہاں اسکول بن جاتا ہے۔ ایک شام اچانک زور کی بارش ہوئی۔ دریا کا پانی چڑھ آیا۔ لوگ گھبرا گئے، یہ جیسے آنے والے وقت کی جھلک تھی۔ اس رات چوپال میں پھر میٹنگ ہوئی۔ نوجوانوں نے تجویز دی کہ گاؤں کو مکمل طور پر ہٹانے کے بجائے متبادل جگہ پر بسایا جائے، جہاں زمینیں منصفانہ بانٹی جائیں اور اسکول، مسجد، بازار سب پہلے سے بنائے جائیں۔ نعیم صاحب نے اس تجویز کو لکھا، درخواست بنائی اور شہر جا کر افسران کو دی۔ یہ آسان نہیں تھا مگر گاؤں کے اتحاد نے بات بدل دی۔ کئی مہینوں کی جدوجہد کے بعد حکومت نے متبادل بستی بنانے پر رضامندی ظاہر کی۔ نئے گاؤں کی بنیاد رکھی گئی۔ نام رکھا گیا نیا چنارپور۔ پرانے چنارپور کو الوداع کہنا آسان نہ تھا۔ رحمت چاچا نے آخری بار اپنی زمین کی مٹی اٹھائی، آنکھوں سے لگائی اور کہا، تو نے ہمیں پالا، اب ہم تیرا نام زندہ رکھیں گے۔ نئے گاؤں میں سب کچھ نیا تھا مگر رشتے پرانے تھے۔ زرینہ کا خواب پورا ہوا۔ وہ نئے اسکول کی پہلی استاد بنی۔ نعیم صاحب نے شہر واپس جانے کے بجائے یہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ سکینہ بی بی کے چہرے پر برسوں بعد سکون تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ڈیم بن گیا، بجلی آئی، سڑکیں بنے، مگر سب سے بڑی روشنی لوگوں کے دلوں میں تھی۔ چنارپور اب نقشے پر دو جگہ تھا، ایک پانی کے نیچے یادوں میں زندہ اور دوسرا زمین پر امید کے ساتھ آباد۔ کہتے ہیں کہ آج بھی شام کے وقت جب سورج ڈھلتا ہے تو نیا چنارپور کے بچے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر پرانے گاؤں کی کہانیاں سنتے ہیں۔ اور یوں چنارپور کبھی ڈوبتا نہیں، وہ کہانیوں میں بہتا رہتا ہے۔